اور میں تو ان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کسی کے بہکاوے میں آ کے کہتے ہیں کیا ملتا ہے میلاد سے، ہم کہتے ہیں اتنا بھی حق اس رسول کا نہیں جو ہندوستان کو آزاد کرائے، ان کی یادگاروں کے لیے تم مورچے نکالتے ہو کہ بناؤ، نام لکھو، یہ کرو، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، اور جو پوری امت کو جہنم سے آزاد کرائیں اس رسول کا حق ہی نہیں ہے، کچھ حق نہیں ہے۔ انصاف سے کام لو، انصاف سے کام لو۔ اگر کوئی بندہ ایک مدرسہ قائم کرے تو ہر سال اس کی یاد منائی جاتی ہے، مدرسے کا 7 سالہ منایا جاتا ہے، سلور جبلی منایا جاتا ہے، گولڈن جبلی منایا جاتا ہے۔ ان مدرسوں کو مدرسہ بنایا کس نے؟ مصطفیٰ کے قدموں نے۔ تو جس رسول کے صدقے میں سب ملا انہیں بھول جاؤ اور پھر سب کو مناتے رہو۔ مجھے بتاؤ ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا اگر حضور کو بھول گئے، میلاد النبی کو بھول گئے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لوگ کہتے ہیں کیا صحابہ نے منایا؟ آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے نہیں منایا؟ صحابہ نے منایا، ہم دلیلیں دیتے ہیں، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے دلیلیں۔ صحابہ نے بالکل منایا، صحابہ نے تو اونٹ بھی ذبح کی، صدیق اکبر ہر سال اونٹ ذبح کرتے تھے، الحاوی للفتاوی اٹھا کر کے دیکھو، ہر سال ذبح کرتے تھے اونٹ حضور کی میلاد کے موقع پہ۔ بات اتنی ہے آپ کو علم نہیں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ اللہ ایک ہے آپ کیسے ثابت کریں گے؟ ہے ہر ایک میں صلاحیت کے قرآن سے ثابت کر دیں؟ بولو، نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح جب خدا کا وجود ہر مسلمان قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا، وہ تو اتنا کہتا ہمارے نبی نے کام مانتے ہیں، ویسے ہر مسلمان میلاد النبی صحابی نے منایا یہ ثابت نہیں کر سکتا، یہ تو علماء کا کام ہے۔ اور اگر کسی کو شک ہے کہ صحابی نے نہیں منایا، ہم کہتے ہیں آؤ ہمارے پاس بیٹھو سمجھو۔ اور بات اتنی ہے جب تم یوم اقبال منا سکتے ہو، جب تم یوم آزادی منا سکتے ہو، 15 اگست لوگ جلسے کرتے ہیں یار، تقریریں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں بے شک ہم بھی کرتے کریں گے، لیکن حضور علیہ السلام نے تو صرف ہندوستان نہیں پوری انسانیت کو آزاد کرایا ہے۔ میرے رسول کے کتنے احسانات ہیں، ہم کیوں نہ منائے اس دن کو؟ اس کے بعد لوگ اپنے مخصوص انداز کے جھنڈے بھی لہراتے ہیں، اس وقت سفید اور کالے رنگ کی ایک عجیب سی پٹی میں نے لہراتے ہوئے دیکھی ہے، وہ عجیب سا مجھے لگتا ہے، حیرت ہے مولوی کا بنایا ہوا جھنڈا اگر ہر سال لہرایا جا سکتا ہے تو کیا رسول اللہ کے نام پہ جھنڈا ہر سال لہرایا نہیں جا سکتا؟ کیوں آخر کیوں؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اگر یہ کرنا نہیں چاہتے، کرنے نہیں دینا چاہتے، تو آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں رسول اللہ سے عداوت ہے، کہیں تو آپ کے دل میں عداوت دشمنی ہے، ورنہ آپ نے کسے روکا؟ کب روکا؟ اگر ہمت ہے تو یوم اقبال منانے والوں کو روکو، اگر ہمت ہے یوم غالب منانے والوں کو روکو، اگر ہمت ہے تو مدارس کے سالانہ اجلاس اور گولڈن جبلی، سلور جبلی اور جشن 7 سالہ کو روکو۔ آپ اس وقت خاموش رہتے ہیں، آپ میلاد پر ہی کیوں بولتے ہیں؟ کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، سوچو۔ اور میلاد النبی کی برکتیں کیا ہے؟ بس میں ایک روایت پڑھوں گا، ایک روایت، میلاد النبی کی برکتیں کیا ہے۔ اس سے پہلے میں صدیق اکبر کی ایک حدیث پڑھ دوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، جس کو النعمت الکبریٰ میں محقق خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں۔ یہ سیوطی کون ہے؟ یہ سیوطی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ جو مورخ ہوتا ہے اکثر وہ محدث نہیں ہوتا، جو محدث ہوتا ہے اکثر وہ مورخ نہیں ہوتا۔ یہ جلال الدین سیوطی وہ ہے جو فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مورخ بھی ہیں۔ انہیں لوگوں نے امام اہل سنت تک نے خاتم الحفاظ لکھا، جس سیوطی کی جلالین میں سے، کیوں؟ اس لیے کہ 2 جلال الدین کی کتاب کو جلالین کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک تفسیر جو عالم کو عالم بنانے کے لیے جب ہم مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو جلالین پڑھائی جاتی ہے، اس میں سے ایک کے مصنف امام جلال الدین سیوطی ہے۔ اور یہ سیوطی وہ بزرگ ہیں جن کو پوری زندگی میں 72 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار عالم بیداری میں نصیب ہوا ہے۔ یہ وہ
امام سیوطی ہے، وہ اپنی کتاب نعمت الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا جس نے میلاد کے لیے 1 روپیہ خرچ کیا، کتنا عاشقوں کی میلاد والوں کی طرح آواز آئے، جس نے کون کہہ رہی ہے؟ ابو بکر صدیق، جس نے میلاد النبی میں 1 روپیہ خرچ کیا، اللہ جنت میں اس کو میرے ساتھ داخل فرمائے گا۔ ایک خرچ کرنے والے کے لیے یہ ہے، اور حوالہ کتاب کا نعمت الکبریٰ، مصنف کا نام امام سیوطی، اور یہ صرف صدیق اکبر کا قول آج پڑھا ہے۔ آج تو پہلا پروگرام ہے نا، انشاءاللہ آگے کے پروگرامات میں پڑھیں گے۔ دوسری روایت امام سیوطی جو لکھتے ہیں، اب وہ ذرا سنیے میلاد سے کیا ملتا ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام ابو عامر یمنی تھا، ابو عامر یمنی، یہ یمن میں رہتا تھا اور یہ بت کی پوجا کرتا تھا۔ ایک بت تھا اس کے گھر میں، یہ اس بت کی پوجا کرتا تھا، اسی کے آگے سر ٹیکتا، اسی کو مناتا، اسی کو سمجھاتا، اس کی منتیں کرتا۔ اس کی ایک بیٹی تھی، بس ایک لوٹی بیٹی، آنکھ سے اندھی ہے، گونگی ہے، لنگڑی ہے، لوڈی ہے، اس کا حال یہ ہے۔ ایک دن ابو عامر نے کہا کہ اے میرے بت، میں نے زندگی بتا دی تیری عبادت کرتے کرتے، ایک کام کر، میری بیٹی کو شفا دے دے۔ لیکن بت میں کہاں طاقت، جو پتھر سے بنا وہ نہ شفا دے سکتا ہے نہ بیماری دے سکتا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ گڑ گڑاتا رہا۔ یہ چھت پر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا اور بیٹھ کر کہتا ہے اب ہم نے اس خدا کو چھوڑ دینا ہے، اب ہمیں حق خدا کی تلاش کرنا ہے، معبود برحق کی تلاش کرنا ہے، چلو ہم ڈھونڈیں گے اس راہ میں، اگر تم نے میرا ساتھ دیا تو ٹھیک ہے، اور اگر تم نے ساتھ نہیں دیا تو میں اکیلا جاتا ہوں۔ میاں بیوی کی محبت بڑی گہری تھی۔ ابو عامر کو اس کی بیوی نے کہا تم اکیلے نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ اس وقت رات ڈھلتی جا رہی تھی۔ میاں بیوی محبوب و محب کی باتیں اس قدر طول پکڑتی چلی گئی کہ رات ڈھلتی چلی گئی اور رات کا آخری پہر آ گیا۔ جب رات کا آخری پہر آیا تو وہ رات کون سی تھی؟ اتوار کا دن گزر چکا تھا اور پیر کی شب تھی، اور اب پیر کی صبح طلوع ہونے والی تھی۔ ابو عامر کو، اس کو بیوی کو نہیں پتا تھا خدا کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں، آج وہ خدا کوئی خاص کام کا ظہور کرنے والا ہے۔ رات کا آخری پہر آیا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ اوپر نور ہی نور ظاہر ہوا، انوار ہی انوار ظاہر ہوئے۔ جب کرم ہوتا ہے غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ نور ہی نور ہوا، انوار چھا گئے آسمانوں پر، اور گویا کہ نور کی قندیلیں زمین پر اترنے لگی۔ انہوں نے اوپر گھبرا کر دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، تو غیب سے آواز آئی لوگوں مبارک ہو، مبارک ہو، آج اللہ کا آخری نبی جلوگر ہو چکا ہے، امام الانبیاء تشریف لا چکا ہے، اللہ اکبر۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ جو ہے اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا پیغمبر ہے۔ جب اس نے یہ آواز سنی تھی کہ ادھر جب اس نے اپنے بت کی طرف توجہ کی تو اس کا بت جو ہے وہ اوندے منہ ذلیل زمین پہ گر پڑا تھا۔ اس نے اٹھایا وہ پھر گرا، اس نے اٹھایا وہ پھر گرا، اور وہ زبان حال سے کہنے لگا آج میں اپنی جگہ بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ محمد رسول اللہ تشریف لا چکے ہیں، حبیب خدا آ چکے ہیں، وہ پیغمبر برحق آ چکے ہیں۔ اس نے کہا وہ ہے کہاں، یہ محمد ہے کہاں؟ تو اس نے جواب دیا وہ مکہ میں بی بی آمینہ کے گھر پیدا ہوا ہے۔ اتنا سننا تھا، ابھی اسی میں حیرت زدہ تھے وہ لوگ کہ جو گونگی لنگڑی لولی بیٹی تھی وہ اٹھ کر کے چھت پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں میاں بیوی نے دیکھا تو یہ اچھی کیسے ہو گئی؟ تو کہا کہ میں اندھیرے میں پڑی ہوئی تھی، ان کی باتوں کا اسے علم نہیں تھا، اندھیرے میں پڑی ہوئی تھی، اتنے میں ایک نور نور ہی نور برسا، اور آنے والے نے کہا اے بچی تو کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا کہ میرا یہ حال ہے، میں اٹھ نہیں سکتی، میری پریشانی ہے، میری تکلیف ہے۔ تو اس نے کہا اگر تو محمد کے وسیلے سے دعا کر تو اللہ تجھے شفا عطا کرے گا،
क्योंकि आज वो इसी वक्त पैदा हुए हैं, जो उनके वसीले से इस वक्त दुआ करे उसको मांगी मुरादें मिले। बच्ची ने कहा मैंने मोहम्मद के वसीले से दुआ की, और जब अपने बदन पे फेरा मैं उठ करके खड़ी हो गई, जो आप मुझे देख सकते हैं। वो अपनी बीवी को लेकर, अपनी बच्ची को लेकर मक्के की तरफ रवाना हो गए। अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं किया है, हुजूर की विलादत ही हुई है, जश्न आमद रसूल ही हुई है, आका की आमद ही हुई है, मिलादुल नबी ही हुई है। यारो अगर ये बात नेमतुल कुबरा में न लिखी हो, हम आपको गुलामी लिख सकते हैं, लेकिन किताब बताना अपना काम है। जब किताबों में ये बात लिखी हुई है तो फिर क्या है, लोग मुनकिर क्यों है, इनकार क्यों करते हैं? अभी हुजूर ने नबूवत का ऐलान नहीं किया है, ये शख्स मक्का पहुंचा, लेकिन जब मक्का पहुंचा तो चूंकि मक्के के अंदर तो एक अजीब कोहराम बपा था, क्योंकि लोग अपनी आंखों से देख चुके हैं वो काबा जो दौर इब्राहिम से जामिदो साकित खड़ा है, वो काबा 3 दिन तक झूम रहा है, 3 दिन तक झूम रहा है, काबा झूम रहा है। मेरे रसूल ने मिलाद मनाने वालों को महरूम नहीं किया। देखो काबे ने मिलाद मनाई, भाई जुमा के नहीं जुमा, मिलाद मनाई काबे ने, हुजूर ने उसको मुसलमानों का किबला बना दिया, और उसके अंदर बुत की आलाइश थी वो सब पाक कर दिया। 3 दिन तक काबा झूमता रहा और हजरत आमिना के घर की तरफ झुकता रहा। वो हुजूर की तरफ क्या झुका? हुजूर ने कहा किसी का एहसान तोड़ी रखते, तू हमारी तरफ 3 दिन झुका, कयामत तक दुनिया तेरी तरफ झुकती रहेगी। लोगों तुम आज जलील इसलिए हो रहे हो, तुम सबकी तरफ एहतराम से झुकना चाहते हो, हबीब खुदा की तरफ नहीं। हैरत है, हैरत। आखिर हमें पैसों की मोहब्बत उसी वक्त तो हमारे दिल में क्यों ठाटे मारती है जब हुजूर की बात आती है? हम सबके नाम पे तो खर्चा करते हैं। माँ बाप हज को गए, मालेगांव में कौन सी चौखट है, पुराने दौर से लेकर अब तक माँ बाप हज को गए वापस आए, खुदा जाने हज कबूल हुआ कि नहीं, वह कोई गारंटी नहीं। बोलो है गारंटी? है तो बताएं। हज से वापस आए तो लिखा मरहबा ए हरम पाक से आने वाले, मरहबा साहिबे लौलाक से आने वाले। लाइटिंग लग गई। और जिन्होंने ये ना लिखा कम से कम लाइटिंग तो लगाते ही है। बोलो है कि नहीं? लगाते ना भाइयों। मैं तुमसे पूछता हूँ क्यों लग रही है? बोले मेरे अब्बा जी आ रहे हैं। कहां से? हरम से। मैंने कहा नादान, बाप हरम से मकबूल हो क्या है कि मरदूद हो क्या है, कोई गारंटी नहीं है। फिर तू बाप के लिए लाइटिंग लगाता है और वो हरम वाला रसूल आया। बोलो ये नबी पे जुल्म है कि नहीं है? हर एक के लिए रोशनी, रसूल के लिए क्यों नहीं? रसूलुल्लाह की आमद के लिए क्यों नहीं? जिसका हज मकबूल है कि मरदूद, कोई गारंटी नहीं, हम उसके लिए लाइटिंग लगाते हैं। मुमकिन है मुझसे ये सुनकर के कोई ये फैसला कर ले अब न लगाएंगे, लेकिन जो लगा चुका उसका क्या? बेटी के मंडप में तो लाइटिंग लगती है, बेटे के मंडप में तो लगती है। लोगों जो रसूल हमारी शफाअत करेंगे। बहरहाल गुफ्तगू खत्म करूं। वो जब मक्का पहुंचे तो मक्के में बड़ा कोहराम था, यहूदी तिलमिला उठे थे, क्योंकि एक यहूदी जो मक्के में रहने आया था खास तौर पे इसी माहौल के लिए कि वो मक्के में पैदा होंगे, उसने कहा जो तारा नबी के पैदाइश पे तुलू होता है वो तारा तुलू हो गया है। देखा मिलाद कितनी अहम होती है। तारे भी हर दिन एक एक तुलू नहीं होते, कुछ तारे वो हैं जो नबी की आमद पर तुलू होते हैं। ये तो हदीस है ना। तब अल्लाह वो तारा क्यों तुलू करता है नबी की आमद पे? अरे वो खुदा है, तारा चमकाता है, हम तारे नहीं चमका सकते, कम से कम खुदा की सुन्नत में लाइट ही लगा देते हैं। अल्लाह तू कुदरत वाला है, तू तारे चमका सकता है, हम तो तारे बना भी नहीं सकते, चमका भी नहीं सकते। ये हदीस है, हदीस पाक है, ये भी हम आपको बता सकते हैं। नबी की पैदाइश पर जो तारा तुलू होता है वो आज तुलू हो गया। क्या तुम्हारे यहाँ किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ? उस वक्त पूरे मक्के में हज़रत अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ तो लोगों ने कहा अब्दुल्ला के घर पैदा हुआ, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे के घर। जब वो गया तो जाकर के उसने कहा जरा मुझे दिखाए ना। तो जब दिखाया तो कहा जरा इसकी पीठ दिखाओ। जब आका की पीठ दिखाई तो पीठ पर मोहरे नबूवत थी। वो बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा, बेहोश हो गया वो। और जब होश आया तो लोगों ने पूछा हुआ क्या? इतने बच्चे तूने पैदा होते देखे, हुआ क्या? कहा कि नबूवत बनी इसराइल से बनु इस्माइल में आ गई और ये अल्लाह का आखिरी नबी है और इसके जरिए से ए मक्के वालों तुम सबके सरदार बना दिए जाओगे।
हुजूर की विलादत कोई मामूली वाक़या नहीं है, ये सब अहादीस है और ये सब अहादीस मोतबर किताबों में है। तो ये सब चीजें हो चुकी थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आमिना अब किसी को बच्चा दिखाने की जरूरत नहीं, वरना वो कत्ल कर देंगे हमारे बच्चे को। और बहुत से आसार, बहुत से मामलात देखे गए। जब ये तीनों आए, इन्होंने कहा कि आमिना वो बच्चा दिखा। कहा देखो मेरे ससुर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक झलक दिखाऊंगी और जल्दी से चले जाना, वरना उन्होंने मुझे मना किया है। जब ये आए और आकर के हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार किया तो अबू आमिर ये कहता था, उसकी बीवी बयान करती है, सैयदा आमिना ने बयान किया है, अबू आमिर ये कहता था कि ये बच्चा इतना खूबसूरत है, ऐसा हुस्न वाला बच्चा मैंने देखा नहीं। और उसके बाद वो हुजूर के पैर पकड़ लिया और अपने सीने पर लगा लिया और उसी हालत में वो जमीन पे गिर पड़ा। और जब जमीन पे गिरा है तो फिर उसको होश नहीं आया, उसी हालत में कफस उनसुरी से उसकी रूह परवास कर गई। ये हुजूर की मिलाद है, लोगों ने जान दी है।